मुल्कों के मफाद और जिसे मैंने डील कहा है, लेन देन के मामलात में ट्रंप बहुत होशियार आदमी है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है। एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती हो रही है, दूसरी तरफ ये नारे हैं। ट्रंप साहब हैं, बड़े मजे के आदमी हैं, ये कारोबार करना जानते हैं। ट्रंप कहेगा पहले छोड़ो इमरान को, फिर मुझसे बात करो। ट्रंप ने कोई बात नहीं की। कोई पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को बहुत से काम लेने के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया हुआ है। अगर तेल के ज़खायर पैदा हो गए, मुआहदे तय पा जाते हैं, पाकिस्तान की फिर इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विट सोशल पर जो है जैसे ही एक बयान वायरल होता है, उस बयान ने ना सिर्फ जो है पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है खलबली मचा दिया। खुसूसन हमसाया मुल्क भारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ तेल के ज़खायर के हवाले से मुआहदे तय पा रहे हैं और आने वाले कल में वो इंडिया जिस इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना था, इशारा दिया है कि वही इंडिया पाकिस्तान से तेल भी एक्सपोर्ट करेगा। मुमकिन है ये दिन आए। इस हवाले से जो है ये क्या चहमगोइयाँ क्या हैं, किसके मफादात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर निकलें और फिर इंडिया जो है पाकिस्तान से तेल एक्सपोर्ट करे? मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मिर्ज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को वो किस नज़र से देखते हैं। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप अमरीकी सदर के इस ट्वीट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि अमेरिकी सदर जो ट्रंप साहब हैं बड़े मज़े के आदमी हैं, लेकिन ये इनकी किताब ही आर्ट ऑफ डील, ये कारोबार करना जानते हैं और इंडिया भी एक बनिया है। उनके साथ बातचीत हो रही थी और उसको अहमियत दी हुई थी, चीन के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया पिछली जंग में कि कोई इस तरह का वो तप्पड़ नहीं है उसमें कि वो चीन के साथ लड़ सके, पर हमसे तो लड़ के देख ले। अब उन्हें ये भी सोचा उन्होंने कि इंडिया के साथ डील करनी तो उसको बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो उसके मुकाबले में कोई खड़ा किया जा सकता है। अब पाकिस्तान में सवालात बड़े अजीब मज़े के होते हैं कि तेल कहाँ है जी, किस सूबे में है, और सूबों से पूछा है। एक साहब वो जिन्होंने 18वीं तरमीम में बड़ा बुनियादी रोल अदा किया था, मैं तो उन्हें इतना ज़हीनी समझता, अक्लमंद नहीं समझता, लेफ़्ट की उनकी सियासत है, लेकिन वो साहब इसरार करते सूबों से पूछा। अभी मौका आया उसका, कहाँ तेल है ये पूछा जा रहा है। भाई, ये आम तौर पर अभी तासुर ये है कि जो तेल के सिर्फ यही कि ज़मीन ये निकालने के तरीके हुआ करते हैं जो ट्रेडिशनल हैं, समुद्र से भी निकाला जा सकता है। शेल ऑयल है अमेरिका में जिसके बहुत बड़े ज़ख़ीरे हैं और ग़ालिबन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में शेल ऑयल के बहुत जो ज़ख़ीरे मौजूद हैं। उसकी कोशिश करने अमेरिका ने, ज़ाहिर है कि सर्वे किए जाता है, दुनिया भर में होता है और शायद उसकी तरफ इशारा किया है। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया जाता है, एक ट्वीट का पहला हिस्सा तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के ज़खायर के ऊपर जो है मुआहदे तय पा रहे हैं, हम मिलकर काम करेंगे, हम तेल के ज़खायर पैदा करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, जो भारत को तनकीद का निशाना बनाया कि आने वाले कल में मुमकिन है कि भारत जो है तेल एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान से। देखिए, वो बात यह है कि वो भारत को, मैंने बताया ना कि वो भी डील का आदमी है, ये भी बनिया है। वो कारोबार अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही। भारत इस बात की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन ले सके एग्रीमेंट करने में। अच्छा, वो बात बन नहीं रही थी। अमेरिका वो डटा हुआ, ट्रंप वो भी डट गया अपनी जगह पर। भारत जो ना एक एरोगेंस आ गई उसमें मोदी के ज़माने में आकर, और जो थोड़ी बहुत तरक्की की है उसके बाद वो इलाके में अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है। लेकिन हो जो रहा कि आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, छोटे छोटे मुल्क भी उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिएगा। तो ऐसी सूरत में उसकी एरोगेंस थी, उसको अमेरिका को भी चैलेंज करने को। उन्होंने क्या बात करते हो, असला तुम रूस से ख़रीदते हो, तेल तुम रूस से लेते हो, बल्कि किस्सा तो ये है कि रूस से तेल लेता है, रिफ़ाइन करता है, दुनिया को बेचता है। सस्ता तेल लेने के नाम पर वहाँ से तेल लेकर उसको रिफ़ाइन करके दुनिया में बेचता है। कारोबारी आदमी तुम हो, हम तुम पे अगर तुम्हारा यही हाल रहा और यही सूरत रही तो पाकिस्तान कल कला को तेल की इतनी बड़ी ताकत बन सकता है। इशारा किया उसने शेल ऑयल के हवाले से भी, पाकिस्तान को पैम्पर किया, यानी कि हमें ख्वाब दिखाए कि वो जो तेल निकलेगा तो हो सकता है इंडिया को पाकिस्तान से खरीदना पड़े। सवाल ये है कि क्या जो पाकिस्तान पाक अमेरिका जो कशीदगी है,
جو کہ ہم مختلف سیاستدانوں سے سنتے ہیں، وہ بلکہ کچھ سیاسی جماعتیں تو نعرہ بھی لگاتی ہیں میر صاحب، وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، یعنی کہ آپ ایک طرف امریکہ کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ نعرے ہیں. کیا لگتا ہے یہ کس طرح کا معاہدہ ہوگا؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ بڑی باتیں سوچی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو جیل میں جو قید ایک شخص ہمارا سیاستدان مقبول آدمی ہے، کوئی شک نہیں ہے لوگوں میں، وہ چھوڑ دیا جائے گا. ٹرمپ کہے گا پہلے چھوڑو عمران کو پھر مجھ سے بات کرو. ٹرمپ نے کوئی بات نہیں کی. مودی سے گلے ملے اور سب سے پہلے ملنے گیا اور دکھایا کہ میرا یار ہے، میرا دوست ہے، مہم بھی چلائی الیکشن میں. تو ملکوں کے مفاد اور جسے میں نے ڈیل کہا ہے، لین دین کے معاملات میں ٹرمپ بہت ہوشیار آدمی ہے. یعنی امریکہ پہ اب خالص کاروباری لوگوں کا قبضہ ہے جو امریکہ کے مفادات میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اسلحہ وہاں سے، اچھا اصل بات یہ ہے کہ امریکہ سے اسلحہ اس لیے نہیں خریدتا کہ امریکہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر نہیں کرتا اور اس کا بڑا کاروبار اسلحے کا کاروبار ہی ہے. روس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر دیتا ہوگا. ہمیں جیسے ہماری جو بھی ڈیفنس کی ہماری انسٹالیشن ہے وہ زیادہ تر چین کی بنائی ہوئی ہیں اور چین نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے. اس کی مدد سے ہم جہاز بنا رہے ہیں، ٹینک بنا رہے ہیں، کیا نہیں بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا. اب وہ ذرا اس کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہے کہ پیسے تم ہم سے کما رہے ہو اور منہ دکھا رہے ہو پاکستان کو، پاکستان کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہو. تو جو دیکھو پھر ہم تو پاکستان کو تو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. اتنا وہاں تیل پیدا ہوگا کہ شاید تمہیں وہیں ان کو خریدنا پڑے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انڈیا کی اکانومی تو ڈیڈ اکانومی ہے. اکانومی تو دیکھا جائے تو بڑی ریزنیبل اکانومی چل رہی ہے. ان کی کمپنیز ہیں، ٹاٹا کمپنی کو دیکھ لیں، ان کے اتنی وہ اب کانگریس نے بھی اس پہ تنقید کی اور کہا کہ وہ ایک صنعت کار کا نام لیا ہے کہ اس کو بڑا بنانے کے لیے مودی نے ہندوستان کی اکانومی کو ستیہ ناش کر دیا ہے. یعنی کہ ایک صنعت کار کی ایک طرح کے مناپلی قائم کرنے کے لیے انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. اچھا انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ باقی ساری کہانی تھی. ٹرمپ اس بات کو جانتا ہے، آرٹ کو ننگا کر دیتا ہے. پچھلی بار اس نے سعودی عرب کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ 15 دن میں اگر میں چاہوں تو ان کی حکومت 15 دن قائم رہ سکتی ہے. مطلب ان کا مطلب تھا کہ مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں، ملک ہیں، بادشاہتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے قائم ہے. تو اب ان کو انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری کچھ ہے، تمہاری اکانومی میں جان ہے تو اس میں پہلے ہم سے ڈیل کرو، ورنہ ہم سے ڈیل نہیں کرو گے تو تم ایک مردہ اکانومی ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو کر رہ جائے گا. غلط فہمی کا شکار کون ہے؟ پاکستانی سیاستدان ہے، اسٹیٹ ہے ہماری؟ نہیں، پاکستانی سیاستدان دیکھو میں کوئی ان کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کل کاروبار کے مفادات ان کے بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے مفادات یہ ہیں کہ پاکستان سے بنا کے رکھی جائے. یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا، دوست کا دوست کا دشمن. اور اگر دوست جو میرا دشمن ہوگا، اگر میں نے اس کو کچھ نقصان پہنچانا ہے تو میں اس کے دشمن کو تلاش کروں. ایک تو اسے کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے انڈیا کو، اور پاکستان بہت اچھا کر سکتا ہے. دوسرا اسے ہم کہا جاتا تھا کہ چین کی وہ شاید ایسی تیسی کرے گا اور پتہ نہیں ان سے ٹیکس لگائے گا. اس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ چین اور ہمارے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں. تو چین سے دوستی کے لیے بھی اسے پاکستان کا راستہ جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے. پھر خطے کی جو سیاست ہے اس میں افغانستان، ایران اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، اور پھر جو جہاں ایک بنتا جا رہا ہے گروپ ایران، روس کا، چین کا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشیا کا، اس میں پاکستان کی ایک کلیدی حیثیت ہے. خاص طور پہ افغانستان اور ان معاملات کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو ایک طرح سے تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کو بہت سے کام لینے کے باوجود بھی امریکہ نے پاکستان کو نظر انداز کیا ہوا ہے. کون سے کام؟ بہت سے کام لینے کے بعد، جیسے کہ مثلا افغانستان کے معاملے میں بہت سارے ہزاروں افغانی جو ہے باشندے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں پڑے ہوئے، اسلام آباد میں پڑے ہوئے ہیں اس شرط پر کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے ملک میں لے جائیں گے. نہیں لے کے جا رہا. مثال کے طور پر افغانستان کے حوالے سے اس نے افغانستان کو نظر انداز نہیں کیا، اس پہ انٹرسٹ جاری ہے، وہاں وہ انویسٹ بھی کر رہا ہے. اور یعنی وہاں کا ڈالر کیوں مضبوط ہے؟ ڈالر آ رہا ہوگا تو مضبوط ہے نا جی. تو اس لیے اس کو اس خطے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں، تو وہاں سے بھاگ گیا ہے، بھاگا نہیں ہے. اس نے حکمت عملی چینج کی ہے.
تو اس حکمت عملی میں اسے پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے اس وقت اپنا میٹل بھی شو کیا ہے، طاقت بھی شو کی ہے، اور بتایا ہے کہ وہ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، چھوٹی فوج ہونے کے باوجود، ایک بڑے ملک سے ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود اور ان کے سپیریئر آرمامنٹ کے وہ شکست دے سکتا ہے۔ رفیل طیارے جو کبھی گرائے نہیں گئے ان کو گرا دیتا ہے، اور ان کا سسٹم جو ہے جام کر کے رکھ دیتا ہے پاکستان۔ اور بھارت میں بھی ایک سوال اٹھایا گیا، یہ جو ان کا آپریشن سندور تھا، اور مودی جب اسمبلی میں تھے تو باقاعدہ طور پر لوگوں نے، بڑی سیاستدانوں نے تنقید کی، پارلیمنٹیرین نے، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے تھے امریکہ ہمارا دوست ہے، وہ امریکہ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کا مقابلہ کرے گا، وہاں پر بھی آپ کو شکست کھانی پڑی، رافیل طیارے گرا دیے گئے، پھر امریکہ نے آ کر جنگ بندی کا معاہدہ کیا، ایون کہ وہ آپ کے مفاد میں بھی نہیں تھی۔ اصل میں مودی کی جو پالیسی ہے نا، میں نے کہا نا، ایروگنس کی پالیسی ہے کہ آپ کے پاس 4 پیسے ہو گئے، آپ اکڑ کے پھر رہے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش کو آپ نے قابو کر لیا، آپ سری لنکا کو کرنا چاہتے ہیں، آپ مالدیو کو کرنا چاہتے ہیں، بھوٹان، نیپال پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے چڑ گئے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے انڈیا کے مقابلے میں، لیکن سارے چڑ گئے ہیں، اور اب آپ پاکستان پہ بھولی کر رہے ہیں، اور آپ ایک چیز واقعہ جو ہوا ہے اس کا ثبوت دیے بغیر پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جواب میں پھر آپ کو ایسا جواب ملتا ہے، ایسا کرارا جواب ملتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف کرتی ہے، اور ان کی اپوزیشن بھی نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی سے سوال اٹھتے ہیں کہ میاں مودی یہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو ملک کو، اور ملک کی جو پہلے معیشت ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے اور بیٹھی جا رہی ہے، اور ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر تیل کے ذخائر پیدا ہو گئے، یہی جو معاہدہ جو ابھی ٹویٹ کی حد تک ہے، معاہدے طے پا جاتے ہیں، پاکستان کی پھر اکانومی پر کتنا اثر پڑے گا؟ نہیں، اکانومی تو یقینی طور پہ بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اصل میں امریکہ کی نظر صرف پاکستان کے تیل پہ نہیں ہے، پاکستان کی ریل منرلز پر بھی ہیں۔ ریل منرلز کا جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے، چین کے ساتھ بھی اس کی یہی خواہشات ہے، افغانستان میں بھی وہ ان کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ دھاتیں کہہ لیجیے یا وہ معدنیات ہے جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہیں، لیکن صنعت کے لیے یا بہت ٹیکنالوجی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تو خیال ہے کہ پاکستان میں وہ موجود ہے، پاکستان میں وہ مائننگ بھی چاہتا ہے جیسے کہا گیا، اور پاکستان میں اور بہت سی چیزوں پر وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ، اور یہ چھوٹی بات نہیں، اور شاید اسی لیے سعودی عرب کے یعنی ان تمام چیزوں پہ آنے کے باوجود بھی سعودی عرب ذرا ذبذب کا شکار تھا، رک رک کے آ رہا تھا کہ امریکہ کچھ اس میں انٹرسٹ شو کر رہا ہوگا، ورنہ وہ کب کا اس میں کود گیا ہوتا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، میرے ساتھ سینئر صحافی سجاد مرزا موجود تھے، ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کس مقصد کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے اسٹرونگ کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے جو ہے وہ انڈیا کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مفادات ہیں، اس کے پیچھے کون سی کنٹری کا زیادہ بینیفٹ ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سینئر صحافی سجاد مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔